Like and subscribe my channel. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن ابی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک یہودی کے سامنے یہ عہد پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس یہودی نے کہا اگر یہ عہد ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عید دو عیدوں کے دن نازل ہوئی، یوم جمعہ اور یوم عرفہ۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید ہے اور عرفہ کا دن بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ صرف مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں تو انہیں اس حدیث پاک پر بھی غور کرنا چاہیے۔ حضرت راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عید ہر اس دن کو کہتے ہیں کہ جو بار بار لوٹ کر آئے، اور شریعت میں عید کا دن یوم الفطر اور یوم النحر یعنی قربانی کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ شریعت میں عید کا دن خوشی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں متنبہ فرمایا ہے کہ یہ کھانے پینے اور عمل کے دن ہیں۔ حضرات محترم، عید کا لفظ ہر اس دن کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جس میں کوئی نعمت اور خوشی حاصل ہو۔ اس پر دلیل جو ہے قرآن پاک کی یہ آیت ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ عیسی بن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشانی۔ حضرات محترم، یہ بھی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ شرعی اور اصطلاحی عید تو صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اور یوم عرفہ اور یوم جمعہ یہ عرفاً عید ہیں، اور جس دن کوئی نعمت اور خوشی حاصل ہو وہ بھی جو ہے عرفاً عید ہیں۔ اور تمام نعمتوں کی اصل سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جس دن یہ عظیم نعمت حاصل ہوئی تو وہ دن جو ہے تمام عیدوں سے بڑھ کر عید ہے، اور یہ بھی عرفاً عید ہے، شرعاً عید نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے مسلمان جو ہے ہمیشہ سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری
چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے خلیج کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، اعتراض کرنے والے یہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض اقوال کے مطابق آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہے، تو تم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوشی تو مناتے ہو، اس دن جو ہے غم اور سوگ کیوں نہیں مناتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں نعمت کے ملنے پر خوشی منانے، اس کا اظہار اور بیان کرنے کا تو حکم دیا ہے، نعمت کے چلے جانے پر جو ہے غم اور سوگ کرنے سے جو ہے منع کیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم غم اور سوگ کیوں منائیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے زندہ تھے، اب بھی اسی طرح جو ہے زندہ ہے۔ پہلے دار التقلیب میں زندہ تھے، اب دار الجزا اور جنت میں زندہ ہیں۔ آپ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیک اعمال پر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور برے اعمال پر امت کے لیے استغفار کرتے ہیں، زائرین کے سلام کا جو ہے جواب دیتے ہیں، طالبین شفاعت کے لیے شفاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے مطالعہ اور مشاہدہ میں مستغرق رہتے ہیں۔ آپ کے مراتب اور درجات میں جو ہے ہر آن ہر لمحہ ترقی ہوتی رہتی ہے۔ پھر غم اور سوگ کیسا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری ممات بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ مثال تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے خلیج کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔